کل ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران شرین ایمان مزاری صاحبہ کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ایک زہر آلود گفتگو کی اور منفی پروپیگنڈا کیا اور وارداتیے اور بیرون ملک سے ان کو جوڑا، ان کے تانے بانے بیرون ملک سے جوڑے گئے، اور آج صحیح طور پر درست کیا ایمان مزاری صاحبہ نے، اور انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا مقدمہ چل رہا ہے، وہ انڈر ٹرائل ہیں، اور وہ ویسا ہی بیہودہ مقدمہ ہے جیسے ہم سب پہ بیہودہ مقدمات اس وقت چل رہے ہیں۔ تو ایمان مزاری صاحبہ نے آج افضل مجوکا کی عدالت میں، جج صاحب میں، اس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی ویڈیو چلا دی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ احمد شریف چودھری نے جو کچھ ایمان مزاری سے متعلق الزامات لگائے، وہ جو پیکا کیس میں لگائے گئے ہیں، یہ افسر کوئی عام آدمی نہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے سنایا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے، یہ افسر کوئی عام آدمی نہیں، اور پوری فوج کا ترجمان ہے، سرکار کا ملازم ہے۔ جس ٹویٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایمان مزاری خود کو انسانی حقوق کا ترجمان کہتی ہیں اور غداروں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کسی مہذب معاشرے میں یہ ہوتا تو یہ مس ٹرائل ہوتا۔ اگر وزیر اعظم یہ کام کرتے تو آپ کیا کرتے؟ فوج کے ترجمان نے جو باتیں کی ہیں وہ اس مقدمے میں عدالت کے زیر سماعت ہیں۔ عدالت ڈی جی آئی ایس پی آر کو طلب کرے، عدالت اپنے حکم میں یہ ہدایت دیں کہ کوئی بھی سرکاری اہلکار عدالت میں زیر سماعت معاملے پر کوئی بیان نہیں دے گا۔ جب فوج کا ترجمان یہ کہتا ہے کہ ایمان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے تو میری اپیل کا کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ جی یہ بات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، خاص طور پہ ایمان مزاری صاحبہ کے معاملے میں، اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری صاحبہ کی درخواست پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو طلب کر لیا ہے۔ اب میں آپ کو جو اگلی بات بتانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ضرور اس پہ ایمان مزاری صاحبہ صرف اس پہ نہ رہیں، بلکہ ایمان مزاری صاحبہ صرف اس پہ نہ اکتفا نہ کریں، بلکہ وہ اپنی حفاظت بھی کریں، اور اس جو کل کی پریس کانفرنس ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے اور سیریسلی اس کو ٹیک اپ کریں، کیونکہ اس سے پچھلی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور اس سے جو پچھلی پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے شہزاد اکبر صاحب کو دکھایا، مجھے دکھایا، موہت پیرزادہ کو دکھایا، اور بیرون ملک جو جرنلسٹ شہباز گل اور جو سیاسی رہنما ہیں اور اظہر مشوانی صاحب ہیں ان کو دکھایا، ہمارے سب کے ٹویٹس دکھائے، ہماری شکلیں دکھائیں، چہرے دکھائے، اور اس کے بعد اس پہ کمنٹس کیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو آگے کریں۔ اور اس کے فوراً بعد جو ریکارڈ پہ چیز ہے، اب یہ حسن اتفاق ہے، یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ شہزاد اکبر صاحب کے پہ حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ہفتے کے اندر اندر دو واقعات ہو چکے ہیں، ایک 24 دسمبر کو اور ایک 31 دسمبر کو، یہ دو واقعات ہوئے۔ اس کے بعد اگلا جو نیکسٹ ہے وہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ اتفاقیہ ہے یا کچھ اور ہے، یہ انویسٹیگیشن ہوگی۔ اس کے بعد پھر اگلی بات، یہی کام عادل راجہ کے ساتھ بھی ہوا، اور پھر اگلی جو سوال ہے یہ جو ہمارے ساتھ ہوا، پھر ڈاکٹر موہت پیرزادہ اور مجھے، شاہین صبائی کو، وجاہت سعید خان کو، عادل کو، اور حیدر مہدی صاحب کو، اور شاہین صبائی صاحب کو، اور اکبر صاحب کو، ان سب کو ہم تمام 3 جرنلسٹوں کو، 4 جرنلسٹوں کو اور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کو، ان کو سزائیں سنا دی جاتی ہیں، اور 85 سال کی سزا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا، جو ویڈیو کی دکھائی اور اس کے بعد اپنے کمنٹس دیے، تو میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا، حکم تھا عدالتوں کو اور اپنے ماتحتوں کو کہ جناب ان کو فکس کریں، تو لہٰذا ہمیں فکس کر دیا گیا 85 سال سزائے قید سنا کر، مجھے بھی، ڈاکٹر موہت کو بھی، وجاہت سعید کو بھی، شاہین صبائی صاحب کو بھی، اور ہم سب کو، اور شہزاد اکبر صاحب کے گھر پر حملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں، اور
ذرا دبنگ خاتون ہیں، اور ان کو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کو سیریس لیں، کیونکہ ان پہ شدید ترین زہر آلود ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، اور اسلام آباد کی عدالت نے، افضل مجوکا صاحب کی عدالت نے آج جو کیا وہ درست کیا، اور ان کو بلایا، سمن کیا، اور یہ بی بی سی کی سٹوری بھی میرے سامنے آ چکی ہے، اور وہاں پہ بھی یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں بی بی سی کے، اور بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، ان سارے معاملات کو، ان سارے واقعات کو، اور خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو، کہ انہوں نے کل ان کا نقطہ نظر کیا تھا اور سب کچھ مقصد کیا تھا۔ متنازع ٹویٹ کیس میں فوج کے ترجمان احمد شریف کو بطور گواہ طلب کیا جائے، ایمان مزاری کی عدالت میں درخواست، اور پھر ان کی طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت موجود ہے، اس کی ریزن ہے کہ اس میں جی جو درخواست میں کہا گیا ہے، کیونکہ امپورٹنٹ کیس ہے، دیکھتے ہیں کل ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ عدالت میں حاضر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ آئیں گے یا ان کے کوئی وکیل آئیں گے، یا پھر اس دوران جج صاحب کو ہی تبادلہ کر دیا جائے گا، یا پھر جج صاحب کو دھمکایا جائے گا۔ یہ ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ تو یہ کام ہو چکا ہے۔ اور اس میں جی ایمان مزاری نے موقف اختیار کیا ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے خلاف بیان دیا ہے، انہیں خود کش بمباروں کے لیے انسانی حقوق کا کارکن قرار دے دیا ہے، اور یہ الزام بھی لگایا ہے کہ ان کی ڈوریاں بیرون ملک سے ہلائی جا رہی ہیں۔ ایمان مزاری نے یہ بھی کہا کہ ایک سرکاری افسر ہونے کے ناطے پاک فوج کے ترجمان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ عدالت میں چلنے والے مقدمے پر اثر انداز ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو متعصبانہ قرار دیتے ہوئے اپنی درخواست میں ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو بطور گواہ بلایا جائے اور ان پر جرح کی جائے، کہ کیونکہ ان کے لگائے الزامات کے ثبوت سامنے آنا بہت ضروری ہے کیس کے لیے، اور درخواست کے مطابق بدنیتی سے دیے گئے ان متعصبانہ بیانات پر اگر جرح نہ کی گئی تو مقدمہ خراب ہوگا۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں ملزموں کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور ضروری ہوگا کہ مقدمہ ہی کالعدم قرار دے دیا جائے۔ جج افضل مجوکا صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بطور گواہ طلبی کی درخواست پر استغاثہ کو نوٹس جاری کر دیا، اور عدالت نے درخواست کی کاپی استغاثہ کو بھی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی، اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کے سب انسپیکٹر کی مدعیت میں ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا اور دیگر افراد کے خلاف 22 اگست 2025 کو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تو یہ اب کل یقیناً یہ نوٹس ہوا ہے، اور اس نوٹس کو مجھے نہیں لگتا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ عدالت میں حاضر ہوں گے، بلکہ کل کو اس کا جواب جو آئے گا، استغاثہ کا جواب آئے گا، اور اس میں یقیناً اس درخواست کو بحث کے بعد خارج کر دیا جائے گا، اور کیونکہ ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر اس پہ اپیل ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ معاملہ جو ہے اب یہ طول پکڑے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کے ذریعے نفرت آمیز گفتگو کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اور ہم جیسوں کو بھی انہوں نے جو باہر ہیں، ایگزائل میں ہیں اور فستائیت کا شکار ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ جو ہے آگے بڑھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اگلی خبر جو ہے وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اس دوران میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں چھوٹی سی، کیونکہ کل کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہیں، اب ڈی جی پی ایم ایل این کی پریس کانفرنس کہا جا رہا ہے، ڈی جی پاکستان مسلم لیگ نواز، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو اب جی اس میں سہیل آفریدی صاحب بھی آ گئے ہیں، اور اس ساری صورتحال کو لے کر، اور سہیل آفریدی صاحب نے، کامران مرتضیٰ صاحب نے، یعنی کہ جو دوسری جماعتیں پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ کر دوسری جماعتوں کے رہنما جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کو ذرا سننا ضروری ہے۔ اور یہ صرف معاملہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے پاکستان کی سلامتی کا اور پاکستان کو فستائیت سے آزاد کروانے کا۔ اور ایک جو ہے جی چٹھا صاحب، ہادی چٹھا،
انہوں نے کیا کہا ذرا سنتے ہیں جی۔ جی دیکھیے جج صاحب نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بات سے فیصلہ کریں گے اور ہم اسی بنیاد پر عدالت میں کھڑے تھے، اب 4 بج رہے ہیں اور ہم نے انہیں یہی کہا تھا کہ آپ پلیز ہماری جو درخواست ہے اس سے فیصلہ ضرور کریں۔ انہوں نے کہا میں آج ڈیسائیڈ کروں گا، یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے۔ بٹ اب وہ جب ہماری بحث سنی، انہوں نے بحث سننے کے بعد چیمبر میں گئے تو اس کے بعد اس وقت ایک آرڈر باہر آ رہا ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ میں اس کا فیصلہ 342 کے بعد کروں گا۔ 342 کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ انفراسٹرکچر ہو جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بات نہیں رہے گی جو ہم نے اسٹیٹمنٹ کرانی ہے سی ڈبلیو کے طور پہ ارشد شریف ڈی جی آئی ایس پی آر سے، احمد شریف سے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ تو یہ عدالت سے یہ بہت زیادتی ہے کہ اس کے ساتھ کہ آپ درخواست پینڈنگ کر دیں اور کہیں یہ پینڈنگ ہے ٹرائل کے اینڈ تک 342 کے بعد تو فائنل فیصلہ آتا ہے، اس وقت یہ الاؤ یا ڈس الاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ہماری بحث میں جو آرگیومنٹس ہوئے، جس بات پہ جس بنیاد پہ ہم نے انہیں قائل کیا تھا کہ آپ کو انہیں بلانا پڑے گا، عدالت کی اور لیجسلیشن کی جو منطق ہے، جو منشا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ان کو بلانا ضروری ہے، اسینشل ہے، امپیریٹو ہے، وہ انہوں نے بالکل بھی نوٹ نہیں کیا اس آرڈر کے اندر۔ نہیں تو آپ چاہتے کیا تھے ڈی جی ایس پی آر آگے کیا بیان دے؟ دیکھیں ایک ٹرائل یہاں پینڈنگ تھا، ایک ایف آئی آر 234 کا متن تھا، اس متن کے مطابق جو الزام تھا اس الزام کی تصحیح کی ہے، اس کی تصدیق کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس میں، اور کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ٹویٹر ہینڈل اور یہ مصوفہ جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتی ہیں، ایمان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتی ہیں، یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کی وکالت کرتی ہیں، ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی ایف آئی آر کا متن تھا اور یہ وہ فیصلہ تھا جس کو ہاں یا نہ میں جج صاحب نے ٹرائل کی بات کرنا تھا۔ اس کا فیصلہ انہوں نے کل رات نیشنل میڈیا کے اوپر دے دیا اور ہر جگہ چلا دیا۔ تو اس کے بعد اس ٹرائل کے اندر اگر وہ سی ڈبلیو کے طور پہ نہیں آئیں گے تو عدالت کیسے ایک آزادانہ، منصفانہ، وداؤٹ بائس فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھے گی؟ تو یہ ہے جناب، میں آپ جس خدشے کا آپ کو بتا رہا تھا کہ جج صاحب نے اس کو پینڈنگ کر دیا ہے، اور یہ ہادی چٹھا کو میں نے سنوایا، ایمان مزاری صاحب کے شوہر ہیں اور یہ ملزم بھی ہیں اس مقدمے میں، اس جھوٹے بے بنیاد مقدمے میں، اور انہوں نے بتایا کہ اب جج صاحب اس کو پینڈنگ کر رہے ہیں، التوا میں ڈال رہے ہیں ہماری درخواست کو، اور کہہ رہے ہیں کہ 342 کا بیان جب آئے گا اس کے بعد میں اس پہ فیصلہ کروں گا، یعنی اس وقت تو یہ درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی۔ اور ایمان مزاری صاحبہ کی درخواست یہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کٹہرے میں بلائیں، وٹنس باکس میں بلائیں اور یہاں پہ آ کے اپنا اسٹیٹمنٹ دیں۔ ہم نے جرح کرنی ہے، ہم نے ان سے ثبوت مانگنے ہیں، اور ثبوت مانگنے ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پہ یہ کہا کہ میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہوں، میں خود کش دھماکوں والوں کو سپورٹ کرتی ہوں، اور میرے تانے بانے بیرون ملک سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ جو بات تھی، جج صاحب کو یا تو فون آ گیا اور یا پھر دھمکا دیا گیا، اور ان کو یہ کنوے کر دیا گیا کہ بھائی اس درخواست پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پہ تو سیکٹر کمانڈر نہیں آتا جو کہ بریگیڈیئر ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی ایس پی آر افواج پاکستان کے ترجمان کو نوٹس کیسے ایشو ہو گیا، یہ از خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور نوٹس صرف ابھی استغاثہ سے انہوں نے جواب مانگا تھا، لیکن اب وہ اس کو دبا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ صرف آپ کا اصل میں ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ہے پچھلے 3 سال سے، پونے 4 سال ٹوٹل ہو گئے ہیں، 3 سال سے جنرل باجوہ چلے گئے تو خیال یہی تھا کہ جنرل باجوہ چلے گئے تو نئی پالیسی آئے گی، لیکن موجودہ جو جنرل صاحب ہیں فیلڈ مارشل، انہوں نے اس سے بھی زیادہ کام کر دیا، اور باقاعدہ طور پہ اعلانیہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں۔ جب آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 90% پاکستان کے عوام قبول نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام قبول نہیں، پاکستان کا نوجوان قبول نہیں، پاکستان کا میڈیا قبول نہیں، پاکستان کی عدلیہ قبول نہیں، تو پھر آپ اپنی دنیا بسا لیں، وہ بہتر ہوگا۔ آپ الگ سے دنیا بسا لیں، آپ اپنی ریاست قائم کر لیں، اور اس میں آپ جو چاہیں کریں، اس سے وہ زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ 25 کروڑ عوام کو ایک مصیبت میں مبتلا رکھیں ہر وقت۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، یہ سچویشن ہے۔ ہاں، ایک اور بات، یہ بڑی خبر جو ہے آپ کو، اسلام آباد میں سب سے بڑی جو سرکاری دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور وہ سرکاری دہشت گردی کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد میں جو درخت ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، اور 29,000 درخت جو ہیں اب تک کاٹے جا چکے ہیں، 29,000 درخت اسلام آباد میں۔ اور اسلام آباد کا یہ جو ہے یہی قدرتی حسن تھا، پہاڑ اور جنگل اور گرینری، یہی حسن تھا، اور اسی وجہ سے اس کا ٹمپریچر بھی کم تھا، لیکن اب جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی
کوئی شرم و حیا نہیں ہے، اور یہ میرے ذہن مطابق یہ کلائمیٹ دہشت گردی ہے، اور یہ ڈیجیٹل دہشت گردی سے بھی بڑی دہشت گردی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں یہ جو سرکار کی سرپرستی میں کی جا رہی ہے۔